الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ اپنے اعمال صالح و دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مجالس اعزا کی قبولیت کے لیے، بانیان کی اس زحمت کو قبول ہونے کے لیے، آپ کا ان مجالس اعزا میں تشریف لانا، قبولیت مجالس کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جو مومنین کرام اپنے مرحومین کے لیے تعاون فرما رہے ہیں، ان مجالس کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایام فاطمیہ کی چوتھی مجلس، شب شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں، اللہ کی جانب سے دی ہوئی فرصت گزرتی جا رہی ہے۔ کل انشاءاللہ آخری مجلس آپ کی خدمت میں خدا کی طرف سے توفیق ہوئی تو عرض ہوگا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مسائل و پیغام زہرا جو ان مجالس میں ہمیں حاصل ہوتا ہے، انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ پیغام حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت زہرا کا مقام، حضرت زہرا کی فضیلت قرآن نے بیان کی ہے، اللہ نے بیان کی ہے، لسان محمد سے بیان ہوئی ہے۔ ہر امام نے حضرت زہرا کی فضیلت کو بیان بھی کیا ہے اور مصیبت پر گریہ بھی کیا ہے۔ بہت اعلیٰ مقام ہے خدا کے نزدیک حضرت زہرا کا۔ پیغمبر خدا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا کی شان میں ایک حدیث فرماتے ہیں۔ حدیث میں بیان ہوا ہے، حضرت زہرا کے متعلق بیان ہوا۔ حدیث کہتی ہے لولا محمد لما خلقت الافلاک، کہ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو خداوند تعالی زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا۔ اگر محمد نہ ہوتے یہ کائنات خلق نہ ہوتی۔ لولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے محمد کو خلق نہ کیا جاتا۔
محمد مصطفیٰ کو خلق کرنے کی وجہ سے یہ افلاک، یہ زمین آسمان خلق کیے گئے ہیں۔ اور پھر آگے یہ حدیث یہی فرما رہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کو اس لیے خلق کیا گیا ہے کیونکہ علی نے خلق ہونا تھا، کیونکہ اس دنیا میں علی نے آنا تھا۔ یہاں تک یہ حدیث خاموش نہیں ہوئی ہے، پھر ایک اور جملہ فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتما، اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ علی خلق ہوتے نہ محمد خلق ہوتے۔ اتنی بلند ہستی، اتنا بلند مقام حضرت زہرا کا، یعنی حضرت زہرا کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا، امت کو بنایا گیا، انبیاء کو بنایا گیا، رسول کو بنایا گیا۔ خلق کیوں کیا اللہ نے سب کچھ؟ چونکہ اللہ نے فاطمہ کو بنانا تھا، اللہ نے فاطمہ کو خلق کرنا تھا۔ عظیم ہستی ہیں فاطمہ، اور عظیم ہیں وہ لوگ جن کو معرفت فاطمہ حاصل ہو جائے، جن کو حقیقت فاطمہ معلوم ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں بہت عظیم تحفہ دیا، اور یہ عظیم تحفہ اللہ کی جانب سے ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی خاندان کے اندر اللہ نے تشیع کو، مذہب جعفری کے ماننے والوں کو ایک ہی چھت کے نیچے علی بھی دیے، فاطمہ بھی دی، اور حسنین بھی دیے۔ ایک ہی خاندان کے اندر اللہ نے علی جیسا امام بنا دیا، فاطمہ جیسی ماں بنا دی، حسنین جیسے بیٹے عطا کر دیے۔ یہ وہ خاندان ہے جس نے اسلام کی پرورش کی، جس نے اسلام کی نشو و نما کی، جس نے اسلام کو بنایا۔ یہ خاندان نہ ہوتا، اسلام کی نشو و نما نہ ہوتی، اسلام ہم تک مشکل سے پہنچ سکتا تھا، ورنہ ناممکن تھا کہ اس خاندان کے بغیر اسلام بچ جاتا۔ ایک ہی خاندان میں اللہ نے اسلام کی پرورش کی، اسلام کو سنبھالا، اسلام کو سہارا دیا۔ اور ایسی ہستیاں ہونے کے باوجود اگر امتیں ذلتوں کا شکار ہو جائیں، اگر امتیں شکست کا شکار ہو جائیں، اگر امتیں پست ہو جائیں، اگر امتوں پر دشمن غالب آ جائے، تو یقین کیجئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان امتوں نے حقیقت خاندان رسول سے آگاہی نہیں دی۔ ایسا خاندان جس کے پاس ہو اور وہ امت ذلت کا شکار ہو جائے، ایسا خاندان جس کے پاس ہو وہ امت ظالم حاکم کے نیچے زندگی بسر کرے، اس طرح کا خاندان جس کے پاس ہو وہ امت پست ہو جائے، یہ خاندان جس کو حاصل ہو جائے اور اس امت پر دشمن غالب آ جائے، اس کا معنی یہی ہے کہ اس امت نے اس خاندان کی حقیقت حاصل نہیں کی ہے۔ یہ تحفہ ہے اللہ کی جانب سے۔ یہ خاندان عظیم خاندان ہے، اور جو بھی اس خاندان سے منسلک ہو جائے وہ بھی عظیم مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی نہیں پہنچا تو اس کا قصور ہے، کیوں فاطمہ کے ساتھ متصل ہونے کے بعد عظمت نہیں ملی، کیوں علی کے ساتھ متصل ہونے کے بعد عظیم نہیں ہوا،
کیوں خاندان رسول کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد عظمت نہیں پائی؟ قصور ہے اس انسان کا، گناہگار ہے یہ انسان، خطاکار ہے یہ انسان۔ اس کو توجہ کرنی چاہیے کہ اس خاندان سے میرا رشتہ ہے، اس خاندان سے میں اپنے آپ کو جوڑتا ہوں، تو مجھے عظمت کے مقام پر ہونا چاہیے، مجھے عظیم ہونا چاہیے، مجھے معرفت میں عظیم مقام پر ہونا چاہیے۔ میں معرفت کے مراحل میں اللہ کی معرفت بھی رکھوں، رسول کی معرفت بھی رکھوں، فاطمہ و آئمہ کی معرفت بھی رکھوں، کیونکہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے۔ خوب جو اس خاندان سے دور ہو گیا، جو علی و اولاد علی سے دور ہو گیا، اسے تو شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکوہ اس سے ہے جو اس خاندان کے قریب ہوا اور معرفت حاصل نہیں کی، اس خاندان کے قریب ہوا اور حقیقت حاصل نہیں کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغضب بغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا، کہ بے شک اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کل ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم اس مطلب کی تکمیل کرنا چاہیں گے، اختتام پر پہنچائیں گے، اور اسی مطلب کی دلیل کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث پیش کریں گے۔ ایک معیار رسول اپنی امت کو دے رہے ہیں کہ اے میری امت، یہ معیار ذہن میں رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر تم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو پھر فاطمہ کو راضی رکھنا، اور اگر تم نے فاطمہ کو ناراض کیا، اگر تم نے فاطمہ کی ناراضگی حاصل کر لی، تو پھر اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ بہت عظیم حدیث ہے حضرت زہرا کے متعلق، ایک عام حدیث نہیں ہے، کوئی وجہ ہے جس وجہ سے رسول فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کی رضا اور ناراضگی دونوں کا خیال کرنا، کیونکہ ان دونوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ عظیم حدیث یہ رسول اللہ نے پیش کی۔ ہم نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا، ہم نے جب تاریخ کو پڑھا، ہمیں معلوم ہوا کہ فاطمہ کچھ لوگوں سے تاریخ میں ناراض ہیں اور کچھ لوگوں سے راضی ہیں، اور حقیقت میں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت زہرا تاریخ کی اکثریت سے ناراض ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ شاید ہمیں بتایا گیا ہو کہ تاریخ میں چند افراد تھے، ایک افراد، دو افراد، تین افراد، چار افراد، یعنی کم اور قلیل تعداد میں وہ افراد تھے جن سے حضرت زہرا ناراض تھی، لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حضرت زہرا تاریخ کی اکثریت سے ناراض ہو کر دنیا سے گئی ہیں، اسی لیے فرمایا یا علی کفنی باللیل غسلنی باللیل دفنی باللیل، یا علی مجھے رات کو
غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا اور میرا جنازہ بھی رات میں اٹھانا، اور وصیت میں فرمایا کہ یا علی میرے جنازے کی اطلاع امت کو مت دینا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے بی بی اکثریت سے ناراض ہیں، بیشتر سے ناراض ہیں، اس امت سے ناراض ہیں، نہ فقط حکما، نہ فقط لیڈر، نہ فقط اس وقت کے راہبر جن کو امت مقدس کہتی تھی، زہرا فقط ان سے ناراض نہیں ہے بلکہ بیشتر و اکثر سے زہرا ناراض ہے۔ زہرا کی ناراضگی کس طریقے کی تھی؟ زہرا ناراض ہوئی اور اس کے بعد زہرا نے علی علیہ السلام کو فرمایا یا علی اب میری عیادت کے لیے میرے گھر میں کوئی نہ آئے، نہ مردوں میں سے مجھے کوئی عیادت کرنے آئے، نہ عورتوں میں سے مجھے کوئی عیادت کرنے آئے۔ مرد آتے تھے، یا علی ہم عیادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کے گھر آنا ہے، آپ کی زوجہ مکرمہ کی عیادت کرنی ہے۔ اور پھر عورتیں بھی آتی تھی، آ کر اجازت مانگتی تھیں۔ بی بی نے اظہار ناراضگی کیا، بی بی نے کہا نہیں آ سکتے ہو، میں عیادت تم سے نہیں کرانا چاہتی۔ کیوں؟ پوچھا کیوں؟ کہا بی بی ناراض ہے، بی بی ناراض ہے۔ ایک عرصہ تو نہیں گزرا، خیر کم وقت گزرا، روزانہ کی بنیاد پر لوگ آ رہے ہیں، ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے بی بی کے پاس آتے ہیں، امام علی کے پاس آتے ہیں عیادت کرنے کے لیے۔ جب نفی میں جواب ملتا واپس چلے جاتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، حضرت زہرا نے فرمایا یا علی مردوں کو نہ آنے دینا، بس یہ عورتیں جو اڑوس پڑوس میں رہتی ہیں، جو ہمارے ہمساؤں میں رہتی ہیں اور روزانہ آ کر ہم سے اجازت طلب کرتی ہیں کہ یا زہرا ہم آپ کی عیادت کے لیے آنا چاہتی ہیں۔ بی بی نے کہا مولا یا علی ان عورتوں کو آنے دیجئے، ان عورتوں کو میری عیادت کے لیے آنے دیجئے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے بی بی نے عورتوں کو اجازت دے دی کہ وہ بی بی کی عیادت کے لیے آ سکتی ہیں۔ جب اجازت ملی اور یہ عورتیں آئیں، ایک بڑی تعداد میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر آئیں تاکہ بی بی کی عیادت کی جائے، بی بی کی بیمار پرسی کی جائے۔ آنے کے بعد بیٹھی تو بی بی نے ان کو بتایا کہ میں کیوں ناراض ہوں، میں کیوں ملنا نہیں چاہتی، میں کیوں اپنی عیادت نہیں کروانا چاہتی۔ بی بی نے فرمایا اس لیے کہ ایک تو لوگوں نے میرا حق فدق چھینا، مجھ سے وہ وراثت چھینی جو رسول اللہ نے مجھے عطا کی تھی۔ ثانیاً لوگوں نے رسول کے فرمان کو جھٹلایا، اللہ کے قرآن کو جھٹلایا، اور رسول اعلان کر کے گئے تھے کہ میرے بعد تمہارا رہبر رہنما علی ہوں گے۔ لوگوں نے ولایت کا ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے ولی کو نہیں اپنایا، علی کا دامن نہیں تھاما، اور علی کو چھوڑ کر دوسروں کا سہارا لے لیا۔ جمہوریت کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے، اکثریت کے ذریعے سے لوگوں نے کسی اور شخص کا دامن تھاما اور اس کو منبر رسول پر بٹھا دیا۔ بی بی فرما رہی ہیں کہ میں اس لیے ناراض ہوں کہ حق کے علی کو یا حق کے ولایت کو علی سے لے لیا گیا اور دوسروں کو رہبر اور رہنما بنا دیا۔ جب بی بی نے یہ بیان کیا تو اس وقت مدینے کی عورتوں نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ ہمیں آج سمجھ آئی ہے
زہرا مدینے سے کیوں ناراض ہیں؟ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ زہرا کیوں ناراض ہیں. لوگ بھی یہی خیال کر رہے تھے کہ زہرا اس لیے ناراض ہیں کہ زہرا کو جائیداد نہیں ملی ہے. مدینے کے لوگ یہ تصور کر رہے تھے زہرا سے کھجوریں چھین لی گئی ہیں، زہرا سے وہ ٹکڑا لے لیا گیا ہے. لیکن جب یہ آئی تو زہرا نے بتایا کہ میں اس لیے ناراض ہوں کہ لوگوں نے ہم سے حق کی ولایت لے لیا ہے. خلافت کا حق، حکومت کا حق، لیڈرشپ کا حق، امامت کا حق، ولی ہونے کا حق فقط علی کو ہے. علی کے علاوہ زہرا کسی کو امام نہیں مانتی، کسی کو ولی نہیں مانتی. لیکن زہرا لوگوں سے کیوں ناراض ہیں؟ کیونکہ زہرا تو علی کے علاوہ کسی کو رہبر نہیں مانتی. امت نے علی کے علاوہ دوسروں کو رہبر چن لیا تھا. بے شک. اور زہرا نے اظہار ناراضگی کیا. زہرا فرماتی ہے میں ناراض ہوں، میں تم سے ناراض ہوں. اب تم میری عیادت کے لیے مت آنا، اب تم میرے پاس مت آنا. پھر لکھا ہے تاریخ میں، آپ سنیں، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب زہرا نے ان لوگوں کو حقیقت بتائی، عورتوں کو، خواتین کو حقیقت بتائی، یہی عورتیں خطبہ زہرا سننے کے بعد اپنے گھروں میں جا کر اپنے شوہروں کے اوپر لعن کرنے لگی اور کہا کہ ہمیں آج معلوم ہوا ہے زہرا تم سے کیوں ناراض ہے، زہرا معاشرے سے کیوں ناراض ہے. تم نے ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر رکھا، لیکن زہرا نے ہمیں بتایا کہ تم نے کسی اور کی بیعت کر لی ہے، تم کسی اور کی امامت میں چلے گئے ہو. زہرا کے خطبے کا اثر تھا، زہرا کے خطبے نے عورتوں پر اثر کیا. اور یہ وہ عورتیں تھیں جو مثالی تھیں، یہ وہ عورتیں تھیں جو زہرا کو ضرورت ہے، نہ اس عورت کی جو بے پردہ ہو کر فحاش بن جائے، نہ وہ عورت جو بے پردہ ہو کر زہرا کو روئے، نہ وہ عورت جو اسلام کی دھجیاں اڑا دے، نہ وہ عورت جو فحاش ہو جائے، جو آزاد ہو جائے، جو ہر قسم کی قید سے اپنے آپ کو فارغ سمجھے کہ ہمارے اوپر اسلام نے کوئی قید نہیں لگائی. اسلام ایسی عورت کو پسند نہیں کرتا، زہرا ایسی عورت کو پسند نہیں کرتی. زہرا فرماتی ہیں کہ ہمیں وہ عورتیں پسند ہے جو زہرا کا پیغام لے کر دوسروں کے گھروں میں پہنچائے. زہرا کی عظمت کو پہنچاؤ، زہرا کے پیغام کو پہنچاؤ. زہرا ناراض ہیں، مدینے والوں سے اظہار ناراضگی کیا، احتجاج کیا کہ اب زہرا سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے، حتیٰ زہرا کے جنازے میں نہیں آؤ گے. اور فقط اتنا نہیں، قیامت تک اگر امت زہرا کی قبر کو ڈھونڈے گی، زہرا کی قبر نہیں ملے گی. آج سوال ہے دنیا والوں سے، زہرا کی قبر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ جنت البقیع میں زہرا کی قبر کا نشان ہے، لیکن تاریخ نے لکھا ہے یہ زہرا کی قبر نہیں، زہرا کی قبر معلوم نہیں ہے. سوال کرے دنیا، پوچھیں کیا وجہ تھی کہ آج تک زہرا کی قبر معلوم نہیں ہے؟ کیا یہ دکھ نہیں ہے؟ وہ دنیا جو رسول اسلام کو مانتی ہے، جو رسول اسلام کی وجہ سے جنت کی طلبگار ہے، اس رسول اسلام کی ایک بیٹی، اس کی قبر معلوم نہیں. کیوں؟ کیونکہ زہرا ناراض ہو کر گئی ہے، حکماء سے، امت سے ناراض ہو کر گئی ہے. زہرا فقط چند لوگوں سے ناراض نہیں تھی، زہرا امت سے ناراض ہے. کیوں؟ کیونکہ زہرا فرماتی ہیں تم نے غیر خدا کی بیعت لے لی ہے، تم غیر خدا کے تابع ہو گئے ہو. اب زہرا تم سے راضی نہیں ہے،
معاملہ جائیداد کا نہیں ہے. جائیداد بہت عام مسئلہ ہے, بہت کم چیز ہے زہرا کے لیے. معاملہ ولایت کا ہے, امامت کا ہے, رہنمائی کا ہے, حکومت کا ہے. مت محدود کرو زہرا کی ناراضگی کو اس جائیداد کے دائرے میں, مت محدود کرو. کیا زہرا اب اللہ کی رضا کے ساتھ متصل ہے؟ زہرا کی رضا, زہرا کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ منحصر ہے. تو مجھے بتائیے, کیا زہرا ذاتی مفاد کے لیے کچھ سے راضی ہو رہی ہیں اور کچھ سے ناراض ہو رہی ہیں؟ ذاتی مفاد زہرا کو نہیں چاہیے, ذات نہیں چاہیے, کھجورے نہیں چاہیے, جائیداد نہیں چاہیے, زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ ولایت چاہیے, حکومت چاہیے, علی کی حاکمیت چاہیے. غیر خدا کی ولایت میں جو امت بھی آ جائے گی, زہرا کی قبر آج اعلان کر رہی ہے کہ زہرا کا وہ اعلان موجود ہے, میری قبر کا نشان نہیں ہے. کیوں کہ قیامت تک جو امت بھی علی کے علاوہ کسی کو رہنما بنائے گی, کسی کو امام بنائے گی, زہرا یہ اعلان کر رہی ہے کہ زہرا اس سے ناراض ہے, زہرا اس سے ناراض ہے. جو امت بھی علی کے علاوہ کسی اور کی حکومت میں چلی جائے گی, کسی اور کو رہنما بنا لے گی, غیر خدا قبول نہیں ہے زہرا کو. زہرا پسند نہیں کرتی کوئی شخص غیر خدا کی ولایت میں چلا جائے. ایک مطلب جو قرآن کی آیت سے آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور وہ اسی بات کی تفسیر اور اس کو سمجھانے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھیے. خدا تعالی قرآن کریم میں فرما رہا ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس کا ترجمہ فرمایا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو بھی رسول سے لڑائی کرے گا, جو بھی رسول کے فرامین کی مخالفت کرے گا. توجہ کیجیے گا, قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو بھی رسول سے لڑائی کرے گا, جھگڑا کرے گا, جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا, جو بھی رسول کے فرامین کو نہیں مانے گا, چاہے وہ آمنے سامنے رسول سے لڑائی کرے یا رسول سے روحانی و باطنی لڑائی کرے, یعنی رسول کے فرامین کی پیروی نہیں کرتا, رسول کے حکم کی پیروی نہیں کرتا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو بھی رسول کی بات نہیں مانے گا, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, اس کے بعد کہ جب اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے, یعنی وہ لوگ جن پر رسول کا پیغام ہدایت کے طور پر واضح ہے اور اب بھی وہ رسول سے لڑائی کرتے ہیں, رسول سے جھگڑا کرتے ہیں, رسول کی بات نہیں مانتے ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ کس راستے کی پیروی کرتے ہیں؟ اس راستے کی پیروی کرتے ہیں جو مومنین کا راستہ نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, وہ قضیہ فدق, وہ احتجاج فدق, وہ قیام زہرا ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو سنتے جائیے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور کس کی اتباع کرتے ہیں؟ جو مومنین کا راستہ نہیں ہے, جو مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے, غیر مومنین کے راستے کی پیروی کرتے ہیں. خدا حکم دے رہا ہے کیا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جس کو بھی یہ اپنا ولی مقرر کریں گے, جس کو بھی یہ اپنا حاکم مقرر کریں گے, جس کو بھی یہ اپنا امام بنائیں
نولیہ ما تولا، خداوند تعالی اس کو اسی امام کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. اس کے پیچھے چلے ہو. خدا فرما رہا ہے اسی حاکم کے ذریعے سے میں تمہیں تباہ و برباد کر رہا ہوں. نولیہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. ایسے لوگوں کا راستہ جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی ہے، ان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، اور جہنم وہ مقام ہے جو بہت خوفناک مقام ہے. یہ مطلب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امت کو بتانے کے لیے میدان میں اتری ہیں کہ تم کس حاکم کے پیچھے چل پڑے ہو، تم کس کی پیروی میں آ گئے ہو. خدا فرما رہا ہے تم رسول کی پیروی نہیں کرو گے اور کسی اور کو حاکم بنا لو گے، خدا تمہیں اسی حاکم کے ذریعے غرق کر دے گا. اور زہرا کا اعلان فقط ان لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے ہے. جس نے بھی علی کا دامن چھوڑا، جس نے نظام علی سے انکار کیا، جس نے علی کو نہ مانا، جس نے بھی علی کی امامت سے دوری اختیار کی اور مغرب کے کسی نظام کو تھام لیا، تو خدا کا یہ فیصلہ ہے نولیہ ما تولا. جس نظام کا دامن تھامو گے خدا برباد کر دے گا. یہ زہرا کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے. کسی خطیب کسی طالب علم کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور پھر ایک اور مطلب یہاں پہ آپ کے خدمت میں عرض کروں، جو مطلب زہرا ان لوگوں کو سمجھانا چاہتی تھی، جس طرف حضرت زہرا اس امت کو لانا چاہتی تھی، قرآن میں خداوند تعالی نے فرمایا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. توجہ ہے آپ کی، صلوات پڑھیں محمد. خدا فرما رہے، قرآن کہہ رہا ہے، اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں، قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. قضیہ فدق فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ خداوند تعالی اپنے حکم کے ساتھ کسی اور کا حکم پسند نہیں کرتا. خدا جو وحدہ لا شریک ہے اس آیت کے اندر فرما رہا ہے کہ میں اپنے حکم کے ساتھ کسی اور کا حکم پسند نہیں کرتا، اور اگر ایسا کوئی کرے گا کہ میرے حکم کی بجائے کسی اور کا حکم مانے گا، خدا فرما رہا ہے یہ شرک ہے. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اگر اللہ کے حکم کے ساتھ کسی اور کا حکم مانا جائے اور خدا کے حکم کو ترک کیا جائے، یہ شرک کہلاتا ہے. ہم نے کون سا شرک سنا؟ ہم نے ایک شرک سنا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا واحد ہے. اللہ
اگر ان کو کوئی بندہ کہہ دے کہ جنریٹر چلتا رہے، یہ ساری ڈسٹربنس پھر وہ مطلب جو پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ رہ جاتا ہے۔ جنریٹر اگر آف نہ کیا جائے تھوڑی دیر کے لیے چلتا رہے، بجلی بے شک آ بھی جائے جنریٹر چلتا رہے تاکہ مطلب سمجھ آ جائے اور یہ ڈسٹربنس درمیان میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بار بلند آواز سے صلوات کریں۔ بجلی جانے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگ روشنی میں مجلس سے اٹھ کے نہیں جاتے، تو وہ آئے تو ہیں مجلس میں ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہوتا ہے کہ فلاں کہے گا یہ اٹھ کے جا رہا ہے، مولانا کہیں گے یہ اٹھ کے جا رہا ہے، جاتے ہیں، لیکن روشنی جو ہی جاتی ہے تو صلوات پڑھ لیں۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ اگر اللہ کے حکم کو ترک کیا جائے گا اور کسی اور کا حکم مانا جائے گا تو یہ شرک ہے۔ حضرت زہرا ان لوگوں کو یہاں پہ اس آیت کا معنی بھی سمجھانے کے لیے آتی ہیں میدان میں۔ ہمارا شرک ایک ہی ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا واحد ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی ذات اس کی شراکت میں نہیں ہے، وہ واحد یکتا ہے، ایک اکیلا، اور یہ عقیدہ مسلمہ ہے، حقیقت ہے، تشیع کا یہی عقیدہ ہے، اور صرف ہمارا نہیں تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ جو بھی مسلمان ہو جاتا ہے وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، خدا واحد ہے، یکتا ہے۔ ہم مانگتے ہیں جب تو فقط اللہ سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ ہاں، آپ رسول کی ہستی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا سکتے ہیں، لیکن رسول سے نہیں مانگ سکتے۔ علی کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، علی سے نہیں مانگ سکتے۔ فاطمہ زہرا کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، مانگ نہیں سکتے۔ اگر کسی نے مانگنا ہے تو اپنا عقیدہ پکا کر لے کہ فقط اللہ سے مانگنا ہے بواسطہ رسول و ایمان، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ۔ کوئی کہے یا اللہ بیٹا دے دے، درست ہے، واسطہ دے دے ایمان کا، لیکن اگر کسی امام کا، نبی کا، رسول کا واسطہ اس سے ڈائریکٹ مانگا تو یہ درست نہیں ہے اور یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور شرک کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، میں سب گناہ معاف کر دوں گا، سب معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ شرک کے بارے میں اللہ بہت سختی سے بیان کر رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے مجھ سے مانگو، میری طرف آؤ، کسی اور کے پاس نہیں جانا، مجھ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ ہاں، واسطہ لے، جب اہل بیت کا واسطہ لوگے خدا دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مانگنا اللہ سے ہے اور اللہ کے علاوہ اس ذات کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ پہلا سبق جو ہم بچپن میں پڑھتے ہیں، خوب یہ ہمارے ذہنوں میں ہے، یعنی شرک فی الذات، نہ تشیع کرتا ہے نہ کوئی اور مسلمان جو خدا اور رسول کو مانتا ہے وہ شرک فی الذات نہیں کرتا۔ لیکن ایک اور شرک ہے جو حضرت زہرا میدان میں اتر کر اس امت کو سمجھا رہی ہیں۔ وہ کون سا شرک ہے؟ وہ یہ شرک ہے کہ جو قرآن میں خدا فرما رہا ہے، خدا نے فرمایا ہے تم اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، تم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، ترک کر کے کسی اور کا حکم مان لو گے، یہ بھی شرک کہلاتا ہے، اور اس شرک کا نام ہے شرک فی الاحکام۔ اور اس کے لیے بھی خدا نے فرمایا ہے وَلَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، جو بھی شرک کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا، جو شرک فی الذات کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا، جو شرک فی الصفات کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔
فی الاحکام کیا ہے کہ تم اللہ کے حکم کو، رسول کے حکم کو، قرآن کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کا دامن تھام رہے ہو، تو فاطمہ فرما رہی ہے تم شرک فی الاحکام کر رہے ہو، تم احکام میں شرک کر رہے ہو۔ اور جب احکام میں شرک کیا خدا معاف نہیں کرے گا۔ خدا کا حکم ہے قرآن میں، رسول کا حکم ہے، میرے بعد امام علی ہیں، میرے بعد ولی علی ہیں، مقام ولایت اور رہنمائی علی کے پاس ہے۔ زہرا فرما رہی ہیں تم نے علی کا دامن چھوڑا ہے، تم نے ولایت کا دامن چھوڑا ہے، اب زہرا تم سے اس لیے ناراض ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں شرک کر رہے ہو۔ اور یہ توجہ رکھیں، ذہنوں میں یہ آیت رکھیں، وَلَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، خدا سب کچھ معاف کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، اس امت کو معاف نہیں کرے گا جو شرک میں مبتلا ہو جائے، جو شرک قبول کر لے۔ زہرا کی ناراضگی، زہرا کی رضا یہ ہے، نہ جائیداد، نہ زمینیں، نہ وہ محل، نہ مال، نہ شہرت۔ زہرا اس امت سے یہ چاہتی ہیں کہ تم شرک سے باہر آ جاؤ، تم شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اسی لیے خوب ادھر میں وہ حدیث جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ایک زمانہ ہے جابر حاکم ہارون رشید کا، یہ جب حکومت پہ آیا ہارون رشید تو اس نے ایک انوکھا کام کیا اپنی زندگی میں حکومت میں آنے کے بعد۔ انوکھا کام یہ تھا کہ جیسے جابر حاکم ہوتے ہیں، حکمران جابر ہی ہوتے ہیں، اکثریت حکماء کی، حکمرانوں کی لوگوں کا حق کھاتے ہیں اور پھر حق واپس نہیں کرتے۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے حاکم موجود ہیں، گزر چکے ہیں، جو کبھی کسی کا حق واپس نہیں کرتے، جابر ترین ہوتے ہیں، کچھ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ہارون رشید اس نے ایک انوکھا کام کیا، اس نے ایک نرالا اور باقی حکماء سے ہٹ کر کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے اپنی حکومت کے اندر اعلان کیا کہ جو یہ دعوے دار ہے کہ ہمارا مال حکومت نے لوٹا ہے، تو وہ آئے، دربار میں آئے اور آ کر اپنا مال لے جائے۔ حکومت ان کو اپنا مال واپس کر دی۔ لوگ خوش ہوئے، جن کا مال لوٹا تھا وہ بھی آئے، اور شاید وہ بھی آئے ہوں جن کا مال نہیں لوٹا تھا۔ ہوتا ہے ایسے، آج کل کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوگا۔ لوگ آئے، مال جن کا لوٹا تھا ہارون رشید نے دے دیا۔ تاریخ نے عجیب نقل کیا ہے۔ آپ دیکھیں، ہر امام موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ تبلیغ دین کی جائے، حقیقت دین کو پہنچایا جائے۔ جہاں موقع ملتا ہے اس موقع کے ذریعے سے دین پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ جو عجیب عجیب واقعات پڑھتے ہیں نا، جو ہمارے ذہنوں کو سمجھ نہیں آتے، وہاں دیکھا کر ایک نقطہ ہوتا ہے، اور وہ نقطہ یہی ہوتا ہے کہ امام رسول موقع کی تلاش میں ہے اور اس موقع کے ذریعے سے دین پہنچا دیتے ہیں۔ جب یہ کام اور یہ اعلان ہوا، ہارون رشید نے اعلان کیا، تو یہاں پر امام موسیٰ کاظم جو ہارون رشید کو قبول نہیں کرتے تھے، یعنی حاکم کے طور پر قبول نہیں کرتے تھے، اور ہر امام، کوئی امام بھی ایسا نہیں ہے جس نے کسی حاکم کو قبول کیا، کوئی امام بھی نہیں ہے۔ ایک امام دکھا دے، زندگی ائمہ کی پڑھی ہے، کوئی ایک امام دکھا دے جس نے حاکم کو قبول کیا، نہیں کیا قبول۔ کس امام نے قبول نہیں کیا؟ سب ان کے خلاف تھے،
سب ان سے دشمنیاں پالتے تھے. یعنی امام کی یہ سیرت اور ہماری یہاں زمین آسمان کا فرق ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے اس کے قریب ہونے کی، اس کے ساتھ دوستیاں پالنے کی، اس کے ساتھ نسلیں پالنے کی. امام کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تمہیں قبول نہیں کرتے ہیں. یہ امام کی روش. امام موسیٰ کاظم کی بھی یہی روش تھی، امام اس کو قبول نہیں کرتے تھے. لیکن امام نے موقع دیکھا، چلنے کے اعلان ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی بات پہنچا دیں لوگوں تک بھی اور اس حاکم جابر تک. امام آئے دربار میں، یا کہیں لکھا ہے کہ امام نے دیکھا یہ ماجرا کسی مقام پر، تو امام نے فرمایا اے ہارون، اگر تو سب کو اپنا مال عطا کر رہا ہے، اگر تو سب کو اپنا لوٹا ہوا مال واپس دے رہا ہے، تو پھر موسیٰ کاظم بھی آج تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمارا مال بھی لوٹا ہے، تم وہ اگر واپس کر سکتے ہو تو کر دو. توجہ ہے، یہ ماجرا ہے. امام ہے، حاکم ہے، جابر ہے. جب امام نے فرمایا نا تو پھر یہ کہتا ہے کہ خوب آپ کا کیا لوٹا ہے حکومت نے، آپ بھی بتا دیں. اور پھر اسے تو معلوم بھی تھا، اس نے خود ہی کہہ دیا، تاریخ نے لکھا اس نے خود کہا یا موسیٰ کاظم، کیا آپ فدق کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ فدق کی واپسی کی بات کرتے ہیں کہ فدق آپ کا لوٹا گیا ہے، اہل بیت کا فدق لوٹا گیا ہے اور وہ فدق واپس کر دیا جائے؟ امام نے کہا ہاں، میں فدق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں فدق چاہتا ہوں. جب امام نے ہاں میں جواب دیا تو یہ ہارون رشید کہتا ہے خوب بتائیے کیا ہے فدق، حدود مقرر کیجئے، ہارون واپس کر دے گا. بتائیے کتنی جائیداد ہے، کتنا حصہ ہے. ہارون واپس کرنے کے لیے تیار. اب یہاں پہ معاملہ ہے، اب وہ حدیث پڑھ رہی ہے. پھر امام نے اسے کہا بھی صحیح کہ تو فدق واپس کرنے کا کہہ رہا ہے، تو وعدہ کر رہا ہے، لیکن موسیٰ کاظم تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم یہ فدق واپس نہیں کرو گے. اس نے پھر کہا نہیں میں واپس کروں گا. اصرار کیا، آپ بتائیے، حدود مقرر کیجئے، میں واپس کروں گا. اب حدیث پڑھ گئی. فرمایا یہ عربی کی حدیث اس لیے بیان پڑھ رہا ہوں کہ یقین ہو جائے کہ یہ فدق ہے، پتہ چل جائے یہ فدق ہے، ورنہ کہیں گے کہ ایویں ہی بات کر گیا ہے. یقین ہو جائے، موسیٰ کاظم کا فدق پتہ چل جائے ہمیں. امام کون سا فدق چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ حدیث جو بیان ہوئی ہے اخبار الخلفاء کی کتاب ہے، اس میں بیان کی ہوئی ہے ان ہارون الرشید کان یقول لموسیٰ بن جعفر. ہارون رشید نے امام موسیٰ بن جعفر سے کیا کہا کہ خذ فدقن، اے موسیٰ کاظم، اے موسیٰ بن جعفر، فدق لے لیجئے. جو آپ فدق کہتے ہیں، جس کا آپ نے کہا ہے کہ فدق ہے، وہ فدق ہم سے لے لیجئے. خذ فدقن حتی اردھا الیک، اور میں تمہیں یہ فدق کیا کروں گا، واپس پلٹا دوں گا، لوٹا دوں گا. فیابی، امام نے انکار کر دیا، کہا میں فدق نہیں لینا چاہتا، میں فدق تم سے نہیں چاہتا. حتی الہا، پھر ہارون رشید نے اصرار کیا، کہا نہیں میں دینا چاہتا ہوں، آپ لے لیں. اصرار کیا، کہا لے لیں. حتی الہا علیہ السلام لا اخذها الا بحدودها. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فدق تم سے اس وقت لوں گا جب میں اس کی حدود مقرر کروں گا اور تم مجھے وہ فدق واپس لوٹا دو گے. قال، کہا کس نے؟ ہارون رشید نے. وما حدودها، اس فدق کی حدود کون سی ہیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حدود مقرر ہونے کے بعد آپ فدق لیں گے،
تو ہارون رشید کہتے ہیں خوب اس کی حدود کون سی ہیں؟ وما حدودها قال امام علیہ السلام فرمائے ان حددتها لم تردها، امام نے فرمایا اگر میں نے اس فدق کی حدود بیان کر دی تو تم مجھے فدق واپس نہیں کرو گے۔ قال ان حددتها لم تردها، اگر میں نے حدود مقرر کی تم فدق واپس نہیں کرو گے۔ قال بحق جد، اب یہاں دیکھیں ہارون رشید کہتے ہیں آپ کو آپ کی جد کا واسطہ، وہ جو فدق آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے لے لیجئے، حدود بیان کیجئے۔ قال، اب امام علیہ السلام پھر فرما رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم، اب توجہ کیجئے، حدود بیان ہو رہی ہے فدق کی۔ اما الحد الاول، پہلی حد، چاہے وہ مشرق سے ہو یا مغرب سے، کہیں ایک جگہ سے بیان ہوئی کہ پہلی حد کیا ہے اس فدق کی، فرمایا فَعَدَن، اس کی حد جو ہے وہ عدن ہے، عدن ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے امام نے کام کو شروع کیا کہ پہلی حد فدق کی عدن ہے۔ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ، چوں ہی امام نے پہلی حد بتائی ہارون رشید کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا، رنگ بدل گیا اس کا۔ پھر امام نے فرمایا، اس نے پھر فرمایا ہارون نے، وقال ای، کہتا ٹھیک ہے آپ دوسری حد بیان کیجئے، جیسے بے تکے کے طریقے سے کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے، تو یہ ای کا لفظ عربی میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، کہتا ٹھیک ہے آپ آگے جائیے۔ قال، پھر امام نے فرمایا والحد الثانی، دوسری حد، پہلی حد یاد رکھیے گا عدن، دوسری حد والحد الثانی سمرقند، دوسری حد اس فدق کی سمرقند ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَرْبُدَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ مزید متغیر ہو گیا، غصے سے مزید رنگ بدل گیا۔ قال والحد الثالث، فرمایا جو تیسری حد ہے، امام فرما رہے ہیں افریقیہ، تیسری حد فدق کی افریقہ ہے۔ اب یہ حدیں شمال جنوب، جو آخری حدیں ہیں شمال کی اور جنوب کی، وہ بیان ہو رہی ہیں۔ والحد الثالث افریقیہ، تیسری حد افریقہ ہے۔ فَاسْوَدَّ وَجْهُهُ، مزید شخص کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ وَقَالَ ہی، اوہو، جیسے کہتے ہیں نا اوہو، یعنی معاملہ خراب ہو گیا، پوچھ کے گناہ کر بیٹھا، پوچھ کے غلطی کر بیٹھا ہوں، تو یہ کہتے ہیں ہی، ہاں دو آنکھوں والی یا اور دوسری ہاں ہی سے بنتا ہے، اوہو غلطی کر بیٹھا ہوں۔ قال والرابع، اب امام چوتھی حد بیان کر رہے ہیں فدق کی، فرمایا سیف البحر، اب یہ چوتھی حد ہے۔ یہ چوتھی حدود کون سی ہیں؟ یہ وہ چار حدود امام نے مقرر کی ہیں، ایک طرف سے مشرق، ایک طرف سے مغرب، ایک طرف سے شمال، ایک طرف سے جنوب، یہ حد امام نے مقرر کی ہیں، اور ہارون کی جتنی حکومت تھی امام نے فرمایا یہ ہمارا فدق ہے جو ہمارا حق ہے، وہ حکومت ہارون کی امام کہتے ہیں ہمارا فدق ہے۔ قال الرشید، آگے یہ ایک لائن پڑھ لیں، قال الرشید، رشید نے کیا کہا؟ فَلَمْ يَبْقَ لَنَا شَيْءٍ، اگر یہ فدق میں آپ کو دے دوں تو ہمارے پاس حکومت کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا، ہم کس چیز پہ حکومت کریں گے؟ تو امام فرما رہے ہیں یہی چیز تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جو حکومت تم کر رہے ہو یہ حق ہمارا ہے، اللہ نے ہمیں انتخاب کیا ہے حکومت کے لیے، تمہیں انتخاب نہیں کیا۔ فَتَحَوَّلَ إِلَى مَجْلِسِ قَالَ مُوسَى، اب یہ مجلس سے اٹھنا چاہتا ہے تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قَدْ أَعْلَمْتُكَ، میں پہلے ہی تمہیں بتا چکا تھا، کیا؟
اننی ان حددتها لم تردها، کہ اگر میں نے حد مقرر کر دی تم مجھے فدق واپس نہیں کرو گے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ، اسی دوران میں کیا کیا؟ عَزَمَ عَلَىٰ قَتْلِهِ، ہارون رشید نے عزم کیا، ارادہ کیا کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کو اس شخص نے قید میں ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہارون کو معلوم ہو گیا تھا اگر میری حکومت کے لیے کوئی خطرناک ہے تو وہ موسیٰ کاظم ہے، کوئی خطرہ ہے تو وہ اس فدق سے ہے جو یہ فدق کہہ رہے ہیں، یہ وہ فدق ہے۔ یعنی اللہ نے امام کو بنایا، رہبر کو بنایا حکومت کے لیے، امامت کے لیے، امام کے ہوتے ہوئے یا امام اس دنیا سے چلے جائیں پردہ غیبت میں ہوں، حق حکومت کا فقط امام کو ہے، امام کے علاوہ کسی کو حق کی حکومت حاصل نہیں ہے۔ آج ہم منتظر ہیں اپنے ولی، اپنے آقا، اپنے مولا امام زمان علیہ السلام کے لیے۔ مجھے بتائیے امام اس دنیا میں آنے کے بعد کس چیز کا پرچم اٹھائیں گے، کس چیز کا اظہار کریں گے؟ امام کو کیا چاہیے؟ امام اس دنیا میں آ کے کیا کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ امام یہی فدق چاہتے ہیں اور حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ امام کا یہ فدق ہے، جس دن امام کے چاہنے والے، امام کے پیروکار تیار ہو گئے کہ ہم امام کو امام کا فدق لوٹائیں گے، ہم امام کو امام کی حکومت دیں گے، ہم امام کو امام کی ولایت عطا کریں گے، اس دن امام ظہور فرما دیں گے۔ تاریخ مقرر نہیں ہے، لیکن امام انتظار میں ہے کہ وہ امت پیدا ہو جائے جو مجھے فدق لوٹا دے، وہ امت آ جائے جو یہ فدق میرے حوالے کرے۔ امام اس لیے منتظر ہیں اور پردہ غیبت میں تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور مطالب تھے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں تکمیل تک پہنچیں گے یہ مطالب فدق کے حوالے سے۔ یہ زہرا کا فدق ہے، جس فدق کے لیے زہرا باہر آتی ہیں، جس فدق کے لیے زہرا نے مصیبتیں جھیلی، جس فدق کے لیے زہرا وہ چند مہینے رسول کے جانے کے بعد روتی رہی۔ سادات کرام، یقیناً مشکل ہوتا ہے سادات کے سامنے حضرت زہرا کے مصائب کو بیان کرنا، لیکن آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے، مولا نے ایک شخص کو بتایا کہ اے شخص، دنیا میں سب سے زیادہ رونے والی 5 شخصیات ہیں جو اس دنیا میں رہیں اور روتی رہیں۔ اس شخص نے پوچھا، یا مولا کون سی وہ شخصیات ہیں جو اس دنیا میں سب سے زیادہ روئیں؟ مولا امام جعفر نے فرمایا، پہلی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم اللہ کے نبی، جب آدم سے غلطی سرزد ہوئی، آدم اس کی معافی کے لیے اللہ سے گریہ کرتے رہے، اور کئی سال تک آدم نے اللہ سے گریہ کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے رہے کہ اے خدا مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف کر دے۔ آدم وہ شخص ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں جو سب سے زیادہ گریہ کرتے ہیں۔ پھر اس شخص نے پوچھا، یا امام کون سا دوسرا شخص ہے؟ مولا نے فرمایا، یعقوب نبی وہ ہیں جو سب سے زیادہ گریہ کرتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ یعقوب اپنے یوسف کی تلاش میں کتنا روئے، اتنا روتے رہے کہ اپنے آنکھوں کی بینائی دے بیٹھے۔
پھر امام نے فرمایا تیسرا شخص جو سب سے زیادہ رویا وہ یوسف نبی ہے۔ یوسف نبی بھی اس دنیا میں اتنا گریا کرتے ہیں، اتنا گریا کرتے ہیں کہ ان کا شمار بھی سب سے زیادہ رونے والے لوگوں میں ہوتا ہے۔ چوتھا شخص جو امام نے فرمایا امام سید الساجدین علیہ السلام ہے، جو بے حد گریا کرتے ہیں۔ کربلا کے واقعے کے بعد ملتا یہ ہے تاریخ میں کہ دن ایسا نہیں گزرتا امام نے گریا نہ کیا ہو۔ 35 سال تک آپ کے اور میرے مولا کربلا والوں کو روتے رہے، کوفہ کی اسیری کو روتے رہے، شام کے زندانوں کو روتے رہے۔ دن نہ گزرتا امام گریا سے چپ ہو جاتے۔ امام کی 35 سالہ زندگی کربلا کے بعد گریا میں گزر گئی۔ امام پھر فرماتے ہیں وہ 5ویں شخصیت جس نے سب سے زیادہ گریا کیا ہے وہ ہماری جد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ شخص پوچھنے والا کہتا ہے یا امام زہرا زیادہ عرصہ دنیا میں نہیں رہی، پھر کیسے ہو سکتا ہے زہرا زیادہ روئی ہوں؟ ہر نبی جو رویا ہے وہ تو 40 سال رویا ہے، امام سجاد 35 سال روئے ہیں، لیکن رحلت رسول کے بعد فاطمہ 2 مہینے زندہ رہی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے فاطمہ نے اتنا گریا کیا ہو کہ فاطمہ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو سب سے زیادہ گریا کرتے ہیں؟ بس مولا نے جواب دیا، فرمایا تو فاطمہ کے عرصے کو نہ دیکھ کہ فاطمہ کتنا عرصہ روئی ہیں، فاطمہ کے رونے کی شدت کو دیکھ، فاطمہ کس طریقے سے روتی رہی ہے۔ اس امت نے کتنا بڑا دکھ دیا ولایت کا، فاطمہ کو ولایت نہیں دی جس ولایت کے لیے فاطمہ نے زخم کھائے، فاطمہ نے تماچے کھائے، فاطمہ نے مصیبتیں جھیلی۔ فاطمہ وہ ہے جو خود بھی روتی تھی، علی کو بھی رلاتی تھی، فاطمہ وہ ہے جو خود بھی روتی تھی، حسن کو بھی رلاتی تھی، فاطمہ وہ ہے جو خود بھی گریا کرتی تھی، حسین بھی گریا کرتی۔ فاطمہ اتنا گریا کرتی، بس ایک روایت نقل کرتا ہوں، امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے بچپن میں اپنی ماں زہرا کے ساتھ گلی سے گزر رہا تھا۔ جب ہمیں گلی سے گزر رہے تھے نا تو ایک لعین نے ہمارے اوپر نگاہ کی اور میری ماں کے اوپر نگاہ کی۔ تاریخ نے عجیب جملہ نقل کیا ہے، لکھا ہے اس لعین نے ایک مرتبہ اما زہرا کی طرف نگاہ کر کے تماچا مارا، اما زہرا مدینے کی گلی میں زمین پر گری۔ اور ہمیشہ تاریخ میں لکھا ہے امام حسن مجتبی اما زہرا کی اس مصیبت پر گریا کرتے، روتے رہتے، اور تاریخ کہتی ہے کبھی حسن مجتبی اس گلی میں داخل نہیں ہوئے جہاں اس لعین نے مارا۔ امام مسجد کی طرف جاتے، اس گلی سے مڑ جاتے، اس گھر سے رخ بدل لیتے کہ اس لعین نے میری اماں کو تماچا مارا۔ فاطمہ کو رونے والوں، سادات کرام، فاطمہ پر گریا کرنے والوں، بس 2 زخم زہرا کو ایسے آئے، زہرا سے برداشت نہیں ہوئے، زہرا ہمیشہ گریا کرتی رہی۔ آج رو لو، شب شہادت حضرت زہرا ہے، وہ کون سے 2 زخم ہیں زہرا کے؟ ایک زخم جب یہ لعین دروازے پر آ گئے اور دروازے کو آگ لگانے کے بعد
آئے زہرا کی پسلیاں توڑ دی گئی، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ یہ وہ زخم ہے جو زہرا کو سنبھلنے نہیں دیتا، یہ وہ زخم ہے کہ زہرا سانس لیتی ہے، زہرا سے سانس، زہرا گریا کرتی ہے، زہرا سے گریا نہیں ہوتا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے کتنا درد ہوتا ہے۔ یہ مصیبت اس شخص کے لیے ہے جو یہ تکلیف دیکھ لے۔ تاریخ کہتی ہے دوسرا زخم ایسا ہے زہرا کا کہ زہرا پوری زندگی وہ زخم نہ بھولی۔ جب اس یہ لعین گھر کے اندر داخل ہوئے تو ایک لعین نے زہرا کو دھکا دیا، زہرا زمین پر گر جاتی ہے، زہرا کے سر پہ چوٹ ہوتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کوئی ایسا وقت نہیں آیا زہرا کے سر پہ پٹی نہ ہو، زہرا ہمیشہ ان زخموں پر گریا کرتی۔ لیکن عجیب زہرا اب یہ زخم برداشت کرتی لیکن علی کو نہیں بتایا۔ اللہ